بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی آخری جمعرات کا آج کا یہ بہت خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو پڑھ لینے سے اللہ کے فضل سے منہ سے جو بات نکال لو پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ سے مانگ لو اللہ عطا فرما دے گا، پھر چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، مقصد ہو، حاجت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، اس کا کاروبار چمکے، نوکری میں ترقی ہو اور زندگی آسان ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محنت کے باوجود بھی پیسہ ہمارے پاس رکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بات بس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رجب کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، اس کی آخری گھڑیاں بہت زیادہ قیمتی ہیں، اس کے آخری لمحات بہت زیادہ قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ آخری جمعرات کا یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف محنت یا دولت کے انبار لگانے سے نہیں، بلکہ نیت ہونا سے ضروری ہے۔ صاف نیت ہونا، ایمانداری کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہو، کوئی بھی وظیفہ پڑھنا ہو تو وہ ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر صرف دولت کا جمع ہونا خوشحالی کی علامت ہوتا تو بے شمار مالدار لوگ ذہنی سکون کی تلاش میں نہ ہوتے، اور نہ ہی ان کے گھروں میں بے برکتی اور پریشانیاں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ برکت کے حقیقی طریقوں کو سمجھیں کہ برکت جو ہے وہ اصل میں آتی کیسے ہے، جیسے کہ حلال روزی کمانا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، رزق میں اضافے کے لیے مثبت طرز عمل اپنانا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، جھوٹ، دھوکہ اور ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اس جیسے غلط اعمال کو معمول بنا لیتا ہے، تو وہ بظاہر تو مال میں اضافہ دکھ رہا ہوتا ہے، اس کے رزق دولت میں بہت اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مال کسی نہ کسی صورت میں ضائع بھی ہو جاتا ہے اور زندگی سے سکون اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم تمام بہنوں بھائیوں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے معاملات کو شفاف بنائیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ کیونکہ جب نیت نیک ہو، محنت دیانتداری سے کی جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے تو یقینی طور پر برکت بھی آ جاتی ہے، سکون بھی مل جاتا ہے، ترقی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ناجائز طریقے اختیار کریں گے، حلال اور حرام کی پرواہ نہ کریں گے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کریں گے، زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں کنجوسی کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو چاہے جتنا بھی مال آ جائے وہ نہ تو رکے گا اور نہ ہی خوشحالی لائے گا، بلکہ یا تو بیماریوں، حادثات یا پریشانیوں میں خرچ ہو جائے گا یا دل کا سکون چھن جائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، کاروبار چمکے، نوکری میں ترقی ہو اور زندگی آسان ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل کی نیتوں کو آپ نے صاف کر لینا ہوگا۔ آج میں رجب کی آخری جمعرات کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل اتنا زیادہ مجرب، اتنا خاص عمل ہے کہ جب آپ اللہ پاک کو اس کے ناموں سے پکارو گے، جو نام، جو اسم آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو پکارو گے، تو انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کی دلی خواہش کو پورا فرما دے گا۔ آپ کے دل میں جو بھی ایسی بات ہوگی جس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہوں گے، اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ دوستو، رزق جو ہے وہ اللہ پاک کے ذمہ ہے، ہمیں کبھی بھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور ہر تنگی سے نجات دے دیتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ رجب کی آخری جمعرات ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل کرے آپ اس کو پڑھ لیں۔ نیت یہی ہو کہ اس کی برکت سے اللہ پاک میرے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، جیسے بھی معاملات ہوں گے اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اس عمل میں کیا پڑھنا ہے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کا اسم مبارک یا واسی، جس کو ہم یا واسیو بھی پڑھتے ہیں، یا واسیو کا ورد کرنا ہے 129 مرتبہ، یا واسیو کا 129 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد
41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 129 مرتبہ یا واسیع پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق۔ یہ پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے میں 10 منٹ 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن زندگی کی جو بھی حاجت دل میں رکھی ہوگی اللہ پاک اس کو قبول فرما دیں گے۔ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ رزق میں جو کمی کے اسباب ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ جو شخص ناجائز طریقے سے کمائی کرتا ہے اس کے مال میں نہ برکت ہوتی ہے نہ سکون۔ شکر گزاری نہ کرنے سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انشاءاللہ جب آپ ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کریں گے تو آپ کے رزق دولت میں برکت اور ترقی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ گھروں میں برکت ہو، کاروبار چمکے، نوکری میں ترقی ہو، زندگی آسان ہو جائے، تو آپ اس عمل کو ہر حال میں رجب کی آخری جمعرات کو کسی بھی وقت تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کر اس کو ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے، اور اللہ پاک بھی ایسے لوگوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے جو لوگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ دوستو، دوسروں کی ترقی دیکھ کر کبھی بھی جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق جب ہم پامال کرتے ہیں اور صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، وہ بظاہر تو کامیاب نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہمیشہ بے چین اور غیر مطمئن رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل ختم ہوں، زندگی آسان ہو، حقیقی خوشحالی حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اندر سے بدلیں، سچائی اور دیانتداری کو اپنا حصہ بنا لیں، دوسروں کے لیے نرمی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ عمل کو مضبوط بنائیں، کیونکہ صرف دعا ہی کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی کے ساتھ محنت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ دیں، اپنے معاملات کو درست کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے مال کو زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے پاک کریں، والدین اور بزرگوں کی دعائیں لیں، اور اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، تو یقینی طور پر ہماری زندگی میں برکت آئے گی، رزق آئے گا، ترقی کے دروازے کھلیں گے، اور ہم حقیقی کامیابی کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ بھی اسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں تو آج آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ رزق میں اضافے کے لیے استغفار کو ضرور پڑھیں، اس کے بعد یا واسیع اللہ پاک کا اسم مبارک اس کا ذکر کریں، اور اس کے بعد یا فتاح یا رزاق اس کا ذکر کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ رجب کے جو آخری جمعرات ہے اس کی برکت سے، اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دنیا کا جیسا بھی کوئی ناممکن کام ہوگا جو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس مقصد میں کامیابی نہیں مل سکتی، اس مقصد میں کامیابی بھی مل جائے گی، وہ کام پورا بھی ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ پروردگار کیسے آپ کے لیے ایسی ایسی جگہ سے رزق دولت کا انتظام فرما دیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔